آپ پاکستان کے ایکس فارن منسٹر ہیں، پاکستان کی ایک اہم پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور آج کل انڈین میڈیا آپ سے بہت ناراض نظر آتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، بینگ دی ایکس فارن منسٹر آف پاکستان، آپ نے ڈیل بھی کیا ہے، انڈیا کا وزٹ بھی کیا ہے، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کروایا ہے یہ برقرار رہے گا یا انڈیا دوبارہ کوئی غلطی کرے گا؟ ایک تو آپ کا بہت شکریہ حامد میر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کا، پاکستان کی میڈیا کا، پاکستان کے عوام، پاکستان کے سوشل میڈیا کے جو محاذ نے سنبھال رہے تھے، اور اوبیسلی ہمارا افواج جو ہمارا بارڈرز کو، اور ہمارا ایئر فورس جس نے 5-6 بھارت کے جہاز گرائے تھے اس جنگ کے دوران، ان سب کو اس بات کا مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جب کہ اسلام امن کا پیغام سکھاتا ہے، اور پاکستان ایک پرامن ملک ہے جس نے اس پورے عملے میں یہ ظاہر کیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، نہ ہم نے جنگ چھیڑا ہے، لیکن اگر ہمارے خلاف جنگ چھیڑا جاتا ہے تو ہم جواب دینے کا صلاحیت، اور اپنا سرزمین کا، اپنے عوام کا دفاع کرنے کا صلاحیت رکھتے ہیں. یہ کامیابی اس لیے کہ جو امن چاہ رہے تھے ان کو امن مل گیا اس طریقے سے کہ نہ صرف یہ سیز فائر کا اعلان ہوا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کامیابی ہے. ضرور اس میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے، تو یہ ایک لحاظ اس طریقے سے یہ بہت بڑا کامیابی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں اگر اس کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے، اور اس ڈائلاگ میں ہمارے باقی ایشوز جس میں اوبیسلی کشمیر ایشو بھی شامل ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا کامیابی ہے. اور پھر جو الفاظ استعمال کیے گئے امریکہ کے صدر ٹرمپ کے طرف سے، امریکہ کا وزیر خارجہ سیکریٹری اسٹیٹ مارکو روبیو کے حوالے سے، وہ پاکستان کا بیانیہ نہ صرف اس جنگ یا لڑائی کے دوران، مگر جو 10-20 سال سے ایک بھارت کی کوشش رہا ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان اور بھارت ایک نظر سے نہ دیکھا جائے بین الاقوامی سطح سے. وہ کہتے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح کا مسئلہ نہیں، بائیلیٹرل پاکستان بھارت کا مسئلہ نہیں، یہ تو اندرونی مسئلہ ہے ہمارا. اور ان کا یہ بیانات سے انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم بات چیت کریں گے، بہت سے ایشوز پہ بات چیت کریں گے. کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ٹرمپ صاحب نے 1-2 بار کہا بھی ہے کہ وہ چاہے گا کہ اس مسئلہ کو حل کرے. تو سفارتی لحاظ سے، کنیٹک لحاظ سے، بیانیہ کے لحاظ سے پاکستان کا بہت زیادہ کامیابیاں ہیں اس لڑائی کے دوران. ہم چاہیں گے ضرور کہ یہ سیز فائر نہ صرف جاری رہے، مگر اس سیز فائر ایک بنیاد بنے امن کے لیے. پاکستان اور بھارت کا پرامن تعلقات ہو، ہم مل کے دہشت گردی کا مسئلہ کا حل نکالیں، ہم بات چیت کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل کریں، جو بھی آپس کے انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو انہوں نے حملہ کیا وہ ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم مل کے اس خطے میں، پورا خطہ میں ایک نیا ترقی کا آغاز کر سکتے ہیں. سب پاکستانی انڈیا کے ساتھ پیس چاہتے ہیں، لیکن انڈیا کے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بات کریں گے پاکستان سے، لیکن POK پہ کریں گے، یعنی کہ جو ہمارا آزاد کشمیر ہے اس کو وہ POK کہتے ہیں. آج ان کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ، انہوں نے کہا ہے جی کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے وہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کو اپنے کنٹرول میں لے لے. تو وہاں سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا. جی بالکل، جس ان کا الفاظ کا چناؤ میں نے بھی سنا ہے، آپ نے رپورٹ کیا ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے ایک سیز فائر جاری رکھا ہے. وزیر اعظم پاکستان کا اپنا ایک تقریر ہے، وزیر اعظم بھارت کا اپنا تقریر ہے، صدر ٹرمپ کا اپنا تقریر ہے، وہ پبلک سٹیٹمنٹس اپنی جگہ. اس وقت ایک سیز فائر
موجود ہے وہ بہت بڑا کامیابی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہلے بھی چاہتے تھے امن ہو, آج بھی چاہتے ہیں کہ امن ہو, اور بھارت کی طرف سے جو الفاظ کا چناؤ ہے, جو ان کا اندرونی سیاست کا سچویشن ہے, اس کی وجہ سے ہمیں ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ یہ سیز فائر جاری نہیں رہے, یہ ٹوٹ جائے, اور یہ بہت خطرناک ہوگا نہ صرف اس ہمارے دونوں ممالک کے لیے, اس پورے خطہ کے لیے, پورا دنیا کے لیے. یہ اس وقت ایک بہت بڑا امتحان ہے صدر ٹرمپ کے لیے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے, اور وزیر اعظم مودی کے لیے, اور ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ یہ سب اس امتحان سے کامیاب ہو جائیں, اور یہ جو پوری تاریخ کا وزن ہے ان کے کندھوں پہ, ان کے ملک میں جو ہمارے عوام کے جو امیدیں ہیں ان سے کہ ہم یہ کوئی راستہ نکالیں گے, بات چیت کے ذریعے امن قائم کریں گے, اور obviously we hope for the best, but ساتھ ساتھ حکومت ضرور تیاری پکڑ رہا ہوگا, اسٹریٹجی بھی کر رہے ہوں گے, because we hope for the best and prepare for the worst. یہ بتائیں کہ جیسا کہ ٹرمپ صاحب نے اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ ٹرائی ٹو فکس a nice dinner meeting between the two leaders of India and Pakistan, اور کسی تھرڈ کنٹری میں وہ کہتے ہیں مذاکرات بھی ہوں گے, تو مذاکرات سے پہلے کچھ ایک ایجنڈا سیٹنگ بھی ہونی چاہیے. تو آپ کا کیا پرپوزل ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ مذاکرات میں کن چیزوں کو پریورٹی دینی چاہیے؟ جہاں تک ابھی تک جو بات طے ہوا ہے بھارت کے ساتھ, اور جو آگے اگر بات چیت ہونا ہے وہ کیسے ہونا ہے, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا ڈیٹیلز, مگر ضرور میرا خیال میں پاکستان کی حکومت یہ چاہ رہا ہوگا کہ اس بات چیت میں جو انہوں نے پیش رفت کیا تھا, جو وزیر اعظم صاحب نے بھارت کو پہلے دن سے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس پہ ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک نیوٹرل تحقیقات ہو, اور ہم اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. اگر بھارت یہ پاکستان کا مطالبہ مان جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف اس کرائسس کے دوران جو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا, مگر ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں جس کا الزام ہم بھارت پہ ڈالتے ہیں. خدا نخواستہ مستقبل میں اگر کوئی ایسا دہشت گردی کا واقعہ ہمارے طرف ہو یا ان کا طرف ہو, ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کا یہ مطلب ہو کہ ہم دو نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز جنگ کی تیاری پکڑے. تو اگر یہ فورم اسٹیبلش ہو جائے تو شاید مستقبل کے مسئلے کے لیے وہ ایسے کوئی پلیٹ فارم بن سکے کہ ہم اپنی شکایتیں وہاں لے کے جائیں, دہشت گردی کا مسئلہ کا تحقیقات ہو اور مل کے ان کا مقابلہ کرے. تو یہ ایک کمپوننٹ ہے جو میرا امید ہے اس بات چیت کا حصہ ہوگا. ساتھ ساتھ جو سندھو پہ حملہ کیا گیا ہے, بھارت میں ایک تاریخی حملہ کیا گیا ہے, یہ پہلی بار ہے. ہم اتنے سارے جنگ لڑ چکے ہیں لیکن کبھی نہیں پانی کو اس طریقے سے نشانہ بنایا گیا. شاید بھارت کو یہ اسرائیل سے انسپریشن ملا ہے جو انہوں نے غزہ میں جو ان کی کھانے پینے کے اشیاء ہیں ان پہ پابندیاں لگائے ہیں, تو اس کا ہمیں بھرپور مخالفت کرنا چاہیے. امید یہ ہے کہ اس پہ بھی بات چیت ہوگا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بھارت کو یہ فیصلہ, یہ اعلان جو ویسے ہی غیر قانونی ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, اس کو پیچھے ہٹنا چاہیے. اگر ہم نے بات چیت کرنا ہے, اگر ہم نے نئے وعدے آپس میں کرنے ہیں, اگر ہم نے شاید نیا ٹریٹی سائن کرنے ہیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے پرانے وعدے ہیں, پرانے ٹریٹیز ہیں, اس پہ تو بھارت آ جائے, اس پہ تو ہم عمل درآمد کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ obviously پاکستان یہ بھی چاہے گا کہ کشمیر کا مسئلہ پہ بات چیت ہو. پاکستان کا تو تاریخی موقف ہے کہ یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کے مطابق یہ مسئلہ حل ہونا ہے. 2019 نے بھارت نے کچھ یک طرفہ فیصلے لیے جو کہ ہمارے نظر سے بین الاقوامی قانون کے اگینسٹ ہے, اور تو اس پہ بھی ہمیں بات چیت کرنا پڑے گا. بھارت کی طرف سے مسئلے ہوں گے, بھارت کی طرف سے شکایتیں ہوں گے, ایشوز ہوں گے جو وہ اٹھانا چاہیں گے. اب یہ ایک تاریخ کا امتحان ہے وزیر اعظم مودی کے لیے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے, اور پوری دنیا میں جو پرامن لوگ ہیں, جو امن چاہتے ہیں, جو امن پسند ہیں, وہ دعا گو ہے کہ ہماری قیادت اس محنت میں, اس سلسلے میں کامیاب ہو.